العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ بہت ہی انٹرسٹنگ صورت والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپتے ہوئے۔ ان آیات کے اندر شروع کی 5 آیات کے اندر جو ہے نا گھوڑوں کا ذکر ہے، اور گھوڑوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہیں، اور گھوڑوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہے ہیں کہ انسان کو ذرا متوجہ کیا جائے اور انسان کو یہ بتایا جائے کہ گھوڑا جو ہے نا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ یہ دیکھو تم، اور تم تو انسان ہو نا، تو تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ایک گھوڑا کیا کیا قربانی دیتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ گھوڑا ہے نا اس دور میں جنگوں وغیرہ کے لیے یوز ہوتا تھا، اور گھوڑے کے اندر بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بھی دیکھیں دنیا میں آئے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے بات کلیئر کر لیں کہ دنیا میں ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں، اور دنیا میں ہم صرف اور صرف اٹھنے سوتے رہنے کے لیے یا صرف بچوں کو پالنے کے لیے۔ بچوں کو بھی ہم تربیت تو دے رہے ہیں، لیکن ہم تربیت کیا دے رہے ہیں؟ دنیا ہی دے رہے ہیں نا ان کو، دین کا علم تو کم ہی دیتے ہیں۔ تو صرف ہماری زندگی کا مقصد جو یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو جاؤ، شادی کرو، بچے پالو اور چلو دنیا سے، یہ مقصد نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے۔ کیا مقصد ہے اس سے آگے؟ کہ ہم اللہ کے داعی بن کر دنیا میں آئے ہیں، اور دین کے علم کو سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے، اور اپنی نسلوں کی انشاءاللہ بہترین پرورش کرنی ہے کہ ان کو بھی اللہ کی پہچان دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گھوڑے جو ہے نا ان کی آیات آپ دیکھیے، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، یعنی کہ تیزی سے دوڑنے والے کو گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں کس طرح سے دوڑتے ہیں۔ اس دور میں جنگیں وغیرہ کے لیے گھوڑے یوز ہوتے تھے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر جا رہے ہوتے تھے، تو گھوڑوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے مالک نے ان کو چلایا، حکم دیا، تو وہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھی تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 2 دیکھیے، پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر، یعنی کہ جب بہت تیزی سے چلتے ہیں نا تو مٹی اڑتی ہے، اور اسی طرح پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے۔ اور جو صبح سویرے کا وقت اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دین کے لیے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ جو انسان صبح سوتا رہتا ہے نا تو اس کے دن میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے انسان کو تاکہ وہ کیا کر سکے، بہت سارے مواقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں نا تو ان کے نفس پر اللہ معاف کرے سستی غالب رہتی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر اور فریش ہو کر چاش کے نفل پڑھنا، اور پھر دن بھر کے کاموں میں لگ جانا، اور تھوڑا دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے اٹھنا اور کچھ کرنا، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے۔ تو صبح میں برکت ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم مزے سے کوئی 12-1 بجے نہ اٹھیں، ہم تھوڑا سا ارلی اٹھ جائیں اور کچھ صبح کا سما بھی دیکھیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں، اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ کیونکہ جب ہم زیادہ دیر تک سو کر اٹھتے ہیں نا تو ہمارے پاس دن میں ٹائم نہیں ہوتا، ہم صرف کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن کھول کے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو، اور غبار مٹی کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ تیزی سے اتنا چلتے ہیں کہ مٹی اڑ رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 5 ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے جماعت میں، اور پھر وہ بہت ساری جماعتیں جو لگی ہوئی ہیں اللہ کے راستے میں ان میں گھس جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے آپ کو گھوڑوں کی مثال بتائی ہے، گھوڑوں سے میں نے آپ کو ڈسکس کیا، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا انسان کا بھی میں نے آپ کو ٹچ دیا۔ اب آپ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی کوالٹی بھی ہے ہمارے اندر جو ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے یوز کر رہے ہوں۔ یعنی کہ یہ جانور اپنے مالک کے ایک ایک حکم پر فوراً سے صبح کا وقت ہو تو حاضر ہو جاتے ہیں اور تیزی سے اپنی جان لگا دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے مالک کو سپورٹ کریں اور جنگیں لڑیں اللہ کے راستے میں۔ تو ہمارے لیے ان آیات کے اندر کیا میسج ہے؟ ان 5 کے اندر ہمارے اندر کوئی بھی کوالٹی ہے اس میں سے؟ پہلی تو یہ کہ ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑ بھاگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں نا ماشاءاللہ بہت آسانی ہے کہ ہم لوگوں کو دوڑنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں کمفرٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل لیا ہوا ہے ہاتھ میں، لیٹی ہوئی بھی پوزیشن ہے ہماری، اور ہمارے کان میں قرآن کا علم جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں کیا ہوتا تھا، ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے ادھر ادھر کے سفر اور بڑے بڑے سفر لوگ کر رہے ہوتے تھے اور کہیں جا کر دین کا علم سیکھتے تھے۔ تو خود ہم نے بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں 1-2 سال لگائے قرآن کا علم سیکھنے کے لیے،
کہ جیسے الہدا میں جو میں نے کورس کیا اس میں بھی الحمدللہ ہم روز صبح اٹھ کر جا رہے تھے اور ایک ٹائم دیا دین کو، اور جب ٹائم دیتے ہیں نا تو ہی ہمارے پاس کچھ آؤٹ کم آتا ہے۔ سرسری طور پر ادھر سننا ادھر سننا اس طرح سے نا دین کا علم صحیح سمجھ نہیں آتا۔ ہاں مانا فرق پڑتا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو، سکون سے بیٹھیں۔ اب ہم یہ کلاس بھی لے رہے ہیں نا تو کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے، ٹائم کا کبھی خیال رکھا کبھی نہیں رکھا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، ایک جنرل بات کر رہی ہوں لوگوں کی نفسیات کے اوپر۔ اور کیا ہے کہ سکون سے بیٹھ کر بھی نہیں لے رہے ہوتے، یعنی کہ شوق کی کمی ہے ہمارے اندر۔ حالانکہ دنیا کا جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے نا، آپ سب نے اور میں نے جتنا بھی اسکول میں حاصل کیا یا کالجز گئے یونیورسٹی گئے، وہ کیسے حاصل کیا ہم نے؟ کبھی یونیورسٹی گئے، کبھی چھٹی کر لی، کبھی نیٹ پر دیکھ لیا، کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا، نوٹس ہمارے پاس ہو نہ، پینسل ہم نے کبھی ہاتھ میں اٹھائی نہ ہو، اس طرح حاصل کرتے ہیں علم؟ کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ کہ بک سامنے کھلی ہوئی ہو اور آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے ہوئے اور ٹیچر جو کہہ رہی ہے وہ آپ لکھیں۔ الحمدللہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ اسی طرح سیکھا ہے نا، باقاعدہ اسکول کی طرح ہم روز صبح جاتے تھے اور جو بھی تفسیر تھی الحمدللہ ہم لکھا کرتے تھے اسے، اور پھر ترجمہ بھی یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا علم۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ قرآن ماشاءاللہ ہمارا ایک ختم ہونے والا ہے اور اب نیا کورس ہم اسٹارٹ کریں گے، تو جو لوگ پرانے ہو چکے ہیں اب وہ ذرا نیکسٹ لیول کی طرف آئیں، اور ان کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ اپنے پاس پراپر ایک نوٹ بک بنائیں اور ہیڈنگ وائز ہر چیز ریکارڈ کریں اپنے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ جب اس لیول کا آپ سیکھیں گے تو آپ کے عمل میں زیادہ چینجنگ آئے گی اور آپ کو قرآن حقیقی معنوں میں سمجھ آنے لگے گا، اور جب کہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہوگی تو آپ کو ترجمہ آ رہا ہوگا۔ اور جب آپ نماز میں کسی قاری کے پیچھے، جیسے حرم میں جا کر موقع ملتا ہے انسان کو نمازیں پڑھنے کا، یا رمضان میں تراویح میں موقع ملتا ہے، کسی قاری کے بھی پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ جب تلاوت کر رہا ہوگا تو آپ کو قرآن سمجھ آنے لگے گا، اور جب سمجھ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو دین کے علم کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم سرسری طور پر لیتے ہیں۔ ہماری اسکول کالجز کی لائف میں جو بکوں کا حال ہوتا تھا، ایک ہی بک پر ہم اتنی طرح کی رائٹنگیں کر رہے ہوتے تھے، اتنی ساری پین سے ہم لکھے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ جو نہیں کہتے سیکھنے کا حق ادا کر لیتے تھے، ہم پوری کی پوری بکس کو لال کر دیتے تھے رائٹنگ کر کر کے، یہاں اس کا میننگ وہاں اس کا میننگ، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوستوں سے فون پر پوچھ رہے ہیں، یا کلاس میں بیٹھ کر ایکسٹرا ٹائم دے کر اس کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور 1 نمبر پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے ہمارا۔ کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے ہم آ جاتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم سے پہلے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ہمیشہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ کی جو کوئی چھٹی ہی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ کے اندر تو استقامت ہی ہے، اور کچھ کا علم اور عمل سب اتنا آگے ہے مجھ سے۔ تو انشاءاللہ میرا اگلا کورس ذرا اس طرح کرنے کا ارادہ ہے کہ میں تھوڑا سا ترجمہ بھی شاید یاد کرواؤں آپ لوگوں کو، تھوڑا سا امپروومنٹ کی طرف میں لاؤں کورس کو، تو آپ لوگ بھی فل پارٹیسپیٹ کریے گا، اور کر سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا ہم۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کس حد تک جو گھوڑوں کی باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ دیکھیں یہ تو گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ بولیں گے گھوڑے سے میں کیا سمجھاؤں، لیکن اللہ نے جب یہ آیتیں بتائی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹچ لینا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گھوڑوں سے ہٹ کر انسانوں کے اوپر بات کریں، کہ جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ کچھ لوگ دنیا کا علوم اس طرح سیکھتے تھے، اور ہم سب اسی طرح کا سیکھے ہیں نا، کہ اتنا ہم لوگ اسکول کی کالج میں اور فرسٹ آنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ نمبر وہ نمبر بہت کچھ کر لیا ہم نے، ساری زندگی ہم نے دنیاوی تعلیم میں لگا دی، تھوڑا سا آخرت کے لیے ہم ٹائم نہیں دے سکتے کہ قرآن کی کوئی آیت تو ہمیں ماہر ہوں ہم، کہ ہمیں سمجھ آتی ہو؟ ہمارا قرآن کا علم کتنا کم ہے، سوچیں کہ اچانک سے ہم سے کوئی آ کر، کوئی نان مسلم ہی آ کر پوچھ لے کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے، ذرا یہ آیت ہمیں بتائیں، تو ہم نان مسلم کو بتا سکیں گے یہ آیت؟ ہم ایکسپلین کر سکیں گے؟ اللہ معاف کرے وہ کیا سوچے گا کہ کیسے مسلمان نے اپنی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا؟ تو ہمارا یہ حال ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنے لیول کو بڑھائیں، اور میں جانوروں سے ہٹ کر، گھوڑے سے ہٹ کر یہ بات کرتی ہوں کہ جس طرح سے کچھ لوگ دنیا میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ماشاءاللہ دین میں کتنے آگے ہیں، کتنے آگے، وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھیں کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اور وہ بیٹھ کر کتنے مدارس میں تعلیم کا کام کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے ذریعے سے، اپنے وجہ سے مسلمان کر دیا ہے، اور کتنا دنیا کا علم آگے حاصل کیے ہوئے، اور قرآن کتنا بہترین انداز میں وہ پڑھتے ہیں، اور پورا پورا وہ علوم رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ تو ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیں، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن کے علم کو سیریس ہو کر لیں، نان سیریس ہو کر نہیں لینا ہے، اور ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اللہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب اللہ ناراض ہو رہے ہیں ہم سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جانور دیکھو کس طرح سے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اب انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔
کیا ناشکری ہے ہماری. ہر فیسلٹی ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. اکثریت یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے، جس کو بھی ہم کہتے ہیں دین کے علم کی طرف آؤ، تو وہ جو ایک رٹا ہوا جملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اگر ہم دین کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو واقعی ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتنا مصروف کر لیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا کہ ہم دین کے لیے نکالیں. اور جو اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالتا ہے نا، اس کا وقت میں اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں. ہمارا یہ جو گھنٹہ ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ یہ دین کے علم کے لیے نکلتا ہے. میں بھی ابھی اس وقت فارغ ہوتی ہوں نا، صبح 1:30 سے لے کر جیسے عبدالباری کے آنے تک فراغت ہوتی ہے، تو آن لائن بچے پڑھا لیتی ہوں. تو واقعی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے چنا ہے کہ اللہ کا دین سکھانے میں میرا ٹائم نکلتا ہے. کیونکہ رات تو ہو جائے گی، 12 بج جائیں گے اور وہی دن تو نکل جائے گا. اور اگر بچے پڑھنے نہیں آئیں گے نا میرے پاس آن لائن، یا قرآن پڑھاؤں گی نہیں میں، تو میرا ٹائم تو نکل ہی جائے گا. موبائل اٹھاؤں گی، ادھر اسکرول کروں گی، ادھر اسکرول کروں گی، ادھر ریل دیکھوں گی، ادھر ریل دیکھوں گی. گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا، 3 سے 4، 4 سے 5 ایسے ٹائم نکل جاتا ہے. تو یقین مانے دل سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کام میں لگا دیا ہے کہ یہ ہمارے گھنٹے کل قیامت کے دن ہمارے لیے گولڈن ورڈز میں لکھے جائیں گے کہ ہم نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ناشکر ہے. کیا ناشکر ہے؟ بس شکوہ کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کی مصروفیت ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی کام آپ کو کرنا ہو نا، تو آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ابھی تمہاری فلاں کلاس ہے، بیکنگ کلاس ہے تمہاری، یا کوکنگ کلاس ہے، یا تمہاری سوئمنگ کلاس ہے. خود کر لیتا ہے انسان کہ وہ یاد رکھتا ہے کہ میری فلاں کلاس ہے. تو ہم بھی دین کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور کسی کو ہمیں ریمائنڈر دینے کی ضرورت نہیں پڑے. ہمارے اندر وہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ مجھے سیکھنا ہے، اپنے اندر آواز نہ ہے. تو جتنا زیادہ سیکھیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، عمل اتنا زیادہ بدلے گا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور وقت بھی اللہ ہی نہیں دیا. کمال کی بات ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وقت بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور ہم نہیں دے سکتے اللہ کو ٹائم. اللہ نے دیے 24 آورس. اللہ ہی نے ہمیں الحمدللہ سہولتیں دی ہیں اپنے گھروں میں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. جب ہماری صلاحیتیں جواب دے جائیں گی یا ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے. تو ابھی جب نعمتیں ملی ہیں تو ہم نعمتوں کا شکر ادا اس بات پر کریں کہ اللہ ہی کے دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، تو بے شک وہ اوپر البتہ اس کے گواہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے. اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خود بھی اس بات پر گواہ ہے. گواہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ ہاں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ناشکرے ہیں. کرتے ہیں نا ہم اعتراف کہ ہم ناشکرے ہیں. اور پھر آیت نمبر 8 کہتی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ محبت میں مال کی یقیناً شدید ہے. ساری فساد کی جڑ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا مال کی محبت میں شدید. اور خیر جو ہے نا، خیر ہر طرح کی خیر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نعمت اللہ کی وہ خیر ہے. مال اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا، لیکن خیر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ کی، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں یا جو دنیاوی طور پر ہیں اور جو دینی طور پر ہر طرح کی نعمت کا ذکر اس کے اندر آتا ہے. مثال کے طور پر اولاد ہے، وہ بھی خیر ہے. اسی طرح گھر ہے، یہ بھی خیر ہے. اسی طرح ٹائم ہے، یہ بھی خیر ہے. تو اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے اس چیز کو پازیٹیو کیسے یوز کریں. موبائل ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اب ہم اس خیر کو اپنے لیے پازیٹیولی کیسے یوز کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، کہ مال کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جینٹس حضرات ہیں، گھر کے جو آدمی ہیں، آپ ان کو کیسے قرآن کا علم سکھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میں تو صبح جاتا ہوں، رات کو آؤں گا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں کہاں سے ترجمہ سیکھوں؟ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنڈے والے دن تھوڑا سا مساجد وغیرہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے سرکل میں ہی، ہمارے محلے میں بھی ایک اتوار کی کلاس ہوتی تھی پہلے، وہ اب آنٹی شفٹ ہو گئی ہے تو وہ جینٹس کے لیے ہوتی تھی. تو کافی ماشاءاللہ لوگ جاتے تھے وہاں پر. اور اسی طرح ہمارے محلے میں جو مسجد ہے وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سنڈے والے دن بیان ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کہیں میرا کہیں جانے کا اتفاق ہوا تھا، کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ سنڈے والے دن چونکہ آدمی تھوڑے سے فارغ ہوتے ہیں تو 10-15 منٹ کا بیان ہوتا ہے. کافی جگہوں پر ہوتا ہے، بیت السلام میں بھی ہوتا ہے. تو اصل بات پتہ ہے کہ انسان سیکھنا چاہے، بس یہ بات ہے. سیکھنا چاہے گا تو وہ ٹائم نکال لے گا. اب ہمارے آدمی بھی گھر پر آتے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ 9-10 بجے آ رہے تو ڈائریکٹ تھک کے سو ہی رہے ہیں. وہ لیٹنے سے پہلے 10 ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ ٹائم، لیپ ٹاپ پہ ٹائم، ادھر ادھر کل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو 5-10 منٹ قرآن کو دے دیں. تو ہم عورتیں سیکھیں دین کا علم اور کوشش کر کے آدمیوں کو بھی سکھائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. سب سے پہلے تو یہ، کیونکہ بچپن میں دیں بچوں کو دین کا علم تو پھر بڑے ہو کر ان کو
سکھانا نہیں پڑے گا بلکہ ان کے پاس یہ نعمت ہوگی. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ مال کی محبت میں تو بڑا شدید ہے، 20 گھنٹے بھی کام کر لے گا تو وہ تھکے گا نہیں کہ چلو مال ہی تو آ رہا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے. اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم لڑکیاں بھی آج کل آن لائن ارننگ کتنی زیادہ کر رہی ہیں، کپڑوں کو سیل کر رہی ہیں، اسی طرح الیکٹرانک آئٹمز ہیں یا میک اپ ہے یا بہت سارے پلاسٹک آئٹمز ہیں، کتنی چیزیں سیل کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے آن لائن ارننگ ہو جائے. حالانکہ الحمدللہ آدمی بھی اچھا کما رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک چاہ سی آ گئی ہے، دنیا کی ہرس ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بھائی دنیا بھی تھوڑی سی کمائی کر لیں. اور جب یہی ٹائم ہم کہیں کہ دین کو دو تو پھر ہم نہیں دے پاتے. مطلب دنیا کے لیے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے کیا کریں گے اتنی دنیا کما کے؟ کیا مریں گے تو اللہ کے پاس لے کر جائیں گے یہ دنیا؟ تو ہم دیکھیں کہ میں اپنی صلاحیتوں کا کیا یوز کر رہی ہوں، میں کیا کرتی ہوں روز صبح سے شام اور شام سے رات. بس ایسے ہی صبح اٹھی، کھانا پکایا، بچوں کو دیکھا، بس جسٹ جو ہم مسلمان ہیں نا، نام کے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھی اور بس دیٹس اٹ. اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہم اپنی زندگی کا بہترین یوز نہیں کریں گے. آگے بڑھ کر سوچیں کچھ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اس جاہ و منصب کے پیچھے، اس مال کے پیچھے جو میں مروں گی تو میرے پاس بھی نہیں ہوگا اور خالی ہاتھ میں چلی جاؤں گی، اعمال لے کر جاؤں گی کہ میں نے کیا کیا. تو پلیز 24 آورس کو بہت خوبصورتی سے یوٹیلائز کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور کچھ آگے بڑھ کر سوچیں کہ میں کس طرح سے بہتر لائف گزار سکتی ہوں. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، یعنی کہ انسان جب قبروں سے نکالا جائے گا، وحصل ما في الصدور اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، یعنی کہ انسان کے دل میں کیا ہے، کیا محبتیں تھیں اس کے دل میں، وہ سب نکال لیا جائے گا. اور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کے بارے میں اس دن بڑا باخبر ہوگا. اللہ تو ابھی بھی باخبر ہیں ہمارے بارے میں، لیکن کل قیامت کے دن ابھی تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز کے بارے میں. یہ اب آپ یہ والی آیت جب دیکھیں گے نا 11 تو اس میں ایسے لکھا ہوا ہے بے شک رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً بڑا باخبر ہوگا. تو کیا آج باخبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی باخبر ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ یہاں گناہ گار کو دیکھیں پکڑتے نہیں ہیں، یا نیکی کرنے والے کو دیکھیں ضروری نہیں اس کو فوراً سلا دیا جائے. دنیا جو ہے نا کام کرنے کی جگہ ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں رزلٹ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا باخبر ہونا ظاہر کر دیں گے کہ مجھے ہر چیز پتہ تھی. اور الحمدللہ ہمارا ایز اے مسلمان ابھی بلیو ہے کہ اللہ میری ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن ہمارا عمل اس چیز کی گواہی نہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں یہ آیت سمجھنی ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ کل باہر آ جائے گا. تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ ہمارے سینوں کے اندر ٹاپ موسٹ جو چیز ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت نمبر 1 ہو، نمبر 1. لائک اذان کا ٹائم ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو ہمارے اندر جب اللہ کی محبت نمبر 1 ہوگی نا تو ہمارے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے تو ہم دیر نہیں لگائیں گے اس کو فنش کرنے میں. ہم کہیں گے اذان ہو گئی ہے، بس جلدی سے پی کے میں نماز پڑھ لوں. بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم کھیل میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم سب چھوڑ کر پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز. اسی طرح ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، کئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو پاز کریں گے اور ہم کہیں گے نہیں نماز کا ٹائم. کچھ کر رہے ہیں کچن میں، کھانا بنا رہے ہیں، ہم پلاننگ اس طرح سے کریں گے کہ اذان سے پہلے میں فارغ ہو جاؤں. تو جب نمبر 1 پر اللہ کی محبت آ جائے گی نا تو ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت بن جائے گی. مطلب اللہ کی محبت کے آگے کچھ نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے مجھے کسی کی نہیں سننی. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پر اللہ کی محبت رکھیں اور دیکھیں ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، ہماری ہر کنیکشن بند ہو جائے گا، سب رشتے ناطے سب چھوڑ دیں گے، ہمیں مٹی کے اندر سب ڈال کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں لوگ سجا کے رکھیں گے اپنے گھروں میں. اللہ معاف کرے، نیچرل طور پر ہی مرنے کے بعد انسان کی باڈی سے ایسی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے مردے کو کہیں رکھ نہیں سکتا، اس کو ایٹ لاسٹ اس کو مٹی کے اندر ڈالنا پڑتا ہے. اب جب سوچیں کہ میں مٹی کے اندر چلی جاؤں گی اور میرا جسم تو ختم ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، تو میری روح اللہ کے پاس چلی جائے گی. اب سوچیں کہ وہ روح اگر خوشبودار ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہے تو نجات ہوگی میری. مطلب اللہ کی محبت ہے تو وہ اللہ سے جا ملے گی اور انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اگر ہم نے اس دل کو اللہ کی محبت سے زینت دیا ہی نہیں ہے تو ایسی روح کا کیا فائدہ؟ وہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں آئے گی. روحیں یا تو آسمان کی بلندیوں پر چلی جائیں گی علیین میں، یا تو زمین کی تہوں میں اتر جائیں گی سجین میں.
تو ہم دیکھیں کہ میرا کیا حال ہے اور میرے سینے کے اندر کیا ہے۔ اب میں نے کہا ٹاپ موسٹ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کیا کیا ہے۔ نفرتیں، حسد، بغض، کینہ، بری باتیں، میل، کیا کیا ہے۔ تو اپنے دل کو پاک کریں، بالکل صاف کر دیں، اور ایسا صاف کریں کہ بالکل شفاف ہو جائے، کرسٹل کلیئر ہو جائے، اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہ سمائے اس کے اندر۔ اور جس طرح سے ہم اپنی باڈی کی صفائی کرتے ہیں نا، ویکسنگ کرتے ہیں کہ بالکل صاف نظر آئیں، بالوں پہ بھی، ہمیں منہ پہ بھی کوئی بال پسند نہیں ہوتا، اپر لپ ذرا سی بڑھنے لگے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کپڑے ذرا سے چھیٹا لگ جائے تو چینج کر دیتے ہیں، ہم اسمیل ہم برداشت نہیں کرتے، روز شاور لیتے ہیں، روز اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں کہ خوبصورت نظر آئیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو بڑا زبردست اہتمام کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ مجھے اندر سے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح برتن جو ہے نا دھویا جاتا ہے نا، تو ہم نوٹ کریں برتن کو باہر سے تو آپ فوراً واش کر لیتے، اندر گھسنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ واش کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے آپ کو بھی باہر سے اتنا پیوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں، اندر سے ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ جتنا ہمارا اندر کلیئر ہوگا نا، ہمارا باہر خود بخود خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ اندر پر محنت شروع کر دیں آپ کا باہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باہر پہ اتنی محنت کرتے کہ اندر جھانک کر ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ ریمائنڈر ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے ہم کر لیں۔ ہماری مہلت جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ سینے کی ساری باتیں باہر لے آئیں گے۔ امیجن کریں میرے دل کی باتیں، میرے دل کی فلم جو ہے میرے دماغ میں چل رہی ہے، سب سے تو میں چھپا لیتی ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اس کو پلے کر دیا جائے گا تو کیا میں میدان حشر میں شرمندہ ہو جاؤں گی یا نہیں؟ سب کے سامنے آ جائیں گی ساری باتیں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کر دیں۔ اور دلوں کی صفائی کے بارے میں تو بہت ساری دعائیں آتی ہیں، تو اس میں بہت ساری دعائیں میں مسنون دعاؤں میں سے دیکھ رہی تھی، تو اللہم طاہر قلبی من النفاق، کہ اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، کہ میں جو بول رہی ہوں وہی میرے دل میں ہو، جھوٹی لوگوں کی تعریفیں نہ کروں، اور جھوٹا کسی کا وہ نہ کروں، بس میرا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک دعا یہ آ رہی تھی، اللہم وصل السقیمۃ قلبی کر کے کوئی دعا آ رہی تھی کہ اے اللہ میرے دل کے کینے کو صاف کر دے۔ تو اگر عربک میں نہیں آتی ہیں یہ دعائیں تو اردو میں مانگیں، اور اپنے دل کی صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور باقاعدہ بیٹھ کر